اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائے۔ اب یہاں سے اس قصے کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت مصر پر فرعونہ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہاں چرواہے بادشاہ ہکسوس کنگز حکمران تھے۔ تاریخ میں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ صحرائی قبیلوں نے قوت حاصل کر کے متمدن علاقوں پر چڑھائی کی، پھر یا تو وہ لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے یا ان علاقوں پر اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ ایسی ہی ایک مثال مصر کے چرواہے بادشاہوں کی ہے جو صحرائی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کسی زمانے میں مصر پر حملہ کیا اور مقامی لوگوں یعنی قبطی قوم کو غلام بنا کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہاں جس بادشاہ کا ذکر ہے وہ اسی خاندان سے تھا۔ اس بادشاہ کے کردار اور رویے کی جو جھلک اس قصے میں دکھائی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ توحید و رسالت سے نابلد تھا مگر ایک نیک انسان تھا۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو اے میرے درباریوں مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے پریشان خیالات اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ بادشاہ کے خواب کو سن کر انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی مانوی خواب نہیں، ایسے ہی بے معنی اور منتشر قسم کے خیالات ہیں جن کی ہم کوئی تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک ہے سچے خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسی خوابوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کی اجزاء میں سے ہیں۔ دوسری قسم کے خواب وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے، اور ان میں بعض اوقات شیاطین جن اپنی طرف سے خیالات انسانوں کے ذہنوں میں بھی الہام کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب یہ ہیں یعنی انسان کے اپنے ہی خیالات منتشر انداز میں مختلف وجوہات کی بنا پر سوتے وقت انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان میں کوئی معنی یا ربط ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا۔ وہ شخص جیل سے رہا ہو کر پھر سے ساقی گیری کر رہا تھا۔ اسے بادشاہ کے خواب کی ذکر سے اچانک حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ ہاں جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑا ماہر ہے۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے کہا میں بتا دوں گا تم لوگوں کو اس کی تعبیر، بس مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں۔ اس طرح وہ شخص جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ اے یوسف علیہ السلام، اے راست باز، ہمیں تعمیر بتائیے 7 موٹی گایوں کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیوں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں۔ یا بسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تعقلون، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے صرف اس خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ مسئلے کی تدبیر بھی بتا دی، اور تدبیر بھی ایسی جو شاہی مشیروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ آج کے سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اناج کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے سٹوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے اور ان سٹوں کو محفوظ کر لیا جائے۔ اس طرح سے اناج خراب نہیں ہوتا اور اسے کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے کسی اضافی پریزرویٹو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت۔ خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد 7 سال تک خشک سالی کا سما ہوگا جس کی وجہ سے ملک میں شدید قحط پڑ جائے گا۔ شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا سوائے اس کے جو تم بیچ کے لیے محفوظ کر لو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک ملک میں بہت خوشحالی ہوگی، فصلیں بہت اچھی ہوں گی،
مگر ان 7 سالوں کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن میں خشک سالی کے سبب شدید قحط پڑ جائے گا۔ اس مسئلے کی تدبیر آپ علیہ السلام نے یہ بتائی کہ پہلے 7 سال کے دوران صرف ضرورت کا اناج استعمال کرنا اور باقی سٹوں کے اندر ہی محفوظ کرتے جانا، اور جب قحط کا زمانہ ہے تو ان سٹوں سے نکال کر بقدر ضرورت اناج استعمال کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ جب خوب بارشیں ہوں گی تو انگور کی بیلیں خوب پھلے پھولیں گی، انگور کی پیداوار بھی خوب ہوگی، لوگ خوب انگور نچوڑیں گے اور شراب کشید کریں گے۔